यूके में इंडिया का सबसे अमीर तरीन ख़ानदान कैसे एक मामूली सी गलती कर बैठा जिसके बायस उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये गलती हमारे लिए तो मामूली शायद होगी, लेकिन जिन मुल्कों में वो रह रहे थे वहाँ पर ये बहुत बड़ा जुर्म था। वो क्या गलती थी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये वो ख़ानदान जिनके पास दौलत का शुमार नहीं है, और कहा जाता है इनके पास दौलत 47 अरब डॉलर है। इनके पास एक कुत्ता है जिस पर ये सालाना $10,000 से ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जो इनके पास मुलाजमीन थे उनके हवाले से ऐसी खबर आ गई सामने कि ये सारा ख़ानदान जेल चला गया। हुआ कुछ यूं कि हंदोजा ख़ानदान जिनके पास बहुत सारे ऑयल गैस और बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं, यूके में इनका रैफल होटल है, इनके जो नेट वर्थ है वो 47 अरब डॉलर है। तो इनका जो एक विला है ना, यानी एक बहुत बड़ा कॉटेज, वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका कॉलोनी जिनेवा शहर के पास है, वहाँ पर इन्होंने झील के किनारे एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ है। उस फार्म हाउस के लिए इनको यकीनन मुलाजमीन की भी ज़रूरत थी, तो इनको बड़ी आसानी से मुलाजमीन इंडिया से मिल गए। तो ये जनाब 3-4 बंदों को वीज़ा लगवा के अपने काम के लिए उस जिनेवा में जो होटल इनका जो फार्म हाउस था वहाँ ले गए। बेसिकली ये यूके का सबसे अमीर ख़ानदान था, लेकिन ऑफकोर्स जिनेवा में भी ये रह सकता था। तो जिनेवा में अपने जो इनका जो कोठी थी, बंगला था, वहाँ पर जो मुलाजमीन काम करते थे, अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उन मुलाजमीन के पासपोर्ट इन्होंने अपने पास रख लिए थे और इनसे 18-18 घंटे काम करवाते थे। इनको तनख्वाह 7-8 यूरो एक दिन की दी जाती थी, जो कि ना होने के बराबर। इस तरह की खबरें सब सामने आई, तो वहाँ की जो जिनेवा में स्विस अदालत है उसने इसका नोटिस लिया तो इनको बुलाया। ये जो हंदोजा ख़ानदान के सरबराह हैं, इनमें जनाब प्रकाश हंदोजा, इनकी मिसिज है कमल हंदोजा, इनका बेटा है जिनका नाम अजय है, और अजय की बेगम है निमृता। ये चारों अफराद इसमें मुलजम ठहराए गए और अदालत ने इन पर इंसानी स्मगलिंग का भी इल्ज़ाम लगाया, जो एक्सप्लॉयटेशन होती है मुलाजमीन का इस्तेसाल करना, उसका भी इल्ज़ाम लगाया। तो इनको फिर जनाब कुछ इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया जिनमें इंसानी स्मगलिंग है, लेकिन मुलाजमीन को पैसे कम देना, उनके पासपोर्ट अपने पास रखना, उनको बाहर घूमने फिरने की आज़ादी ना देना, पैसे थोड़े देना, ये जुर्म साबित हो गया। जिसके बायस अदालत ने जो हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि जो हिंदोजा फैमिली के सरबराह हैं जनाब प्रकाश साहब और उनकी मिसिज कमल, इनको 4.5 साल सज़ा सुना दी गई है, जबकि जिनका बेटा अजय और उसकी बेगम निमृता उनको 4 साल की सज़ा सुनाई गई है, दोनों को 4-4 साल। तो अदालत में जो बुजुर्ग हैं वो तो मौजूद नहीं थे, लिहाजा वकील ने कहा कि हम आखिर तक लड़ेंगे और इस केस में कोई सदाकत नहीं है। ये जो हंदोजा ख़ानदान के वकील हैं उनका कहना है, उन्होंने कहा कि जी ये कोई ऐसी बात नहीं कि इनके पासपोर्ट अपने पास रखे हुए थे, लेकिन खैर अदालत ने तो सज़ा सुना दी। देखिए दोस्तों, उसके बाद आप जानते हैं कि ये जो ख़ानदान है इसके बारे में मशहूर है कि ये अपने कुत्ते पर तो $10,000 सालाना लगा देते हैं, लेकिन मुलाजमीन पर पैसे लगाने से इनको मौत पड़ती है, मैं यही कह सकता हूँ। देखें, किसी भी धर्म में ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी का माली इस्तेसाल करें, लौंडियाँ गुलाम रखें, अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये जनाब इतना अमीर ख़ानदान और हरकत ऐसी कर बैठा कि ना सिर्फ इनकी बदनामी हुई बल्कि इनको जेल हो गई, और लोग जनाब जितने भी हैं ना वो सारे इन पर थू थू कर रहे हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि या तो हो ना आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा था फ्रॉड हो गया, दौलत ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं है, दौलत का शुमार ही नहीं है। हमारे मुल्कों का जो है ना वो मसला पता क्या है, जो हमारे देसी कंट्रीज हैं यानी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है। आप अंदाजा करें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, अगर इतना ज्यादा अमीर तरीन खानदान जिसका मुसलसल टाइम मैगजीन में 3 सालों से सरफहरिस्त आ रहा है, इतना अमीर खानदान है, यूके के जो अमीर तरीन लोग हैं, ये टाइम मैगजीन में उसको इनको जो है ना मुसलसल शाया कर रहा है कि ये अमीर तरीन लोग हैं। अगर इस तरह का अमीर तरीन खानदान हमारे मुल्कों में होता, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, बांग्लादेश में, और उसके खिलाफ सिर्फ मामूली सा केस आता, जी इसके घर में जो मुलाजिम है उसको तनख्वाह पूरी नहीं मिलती,
تو کیا یہاں کی عدالتیں اتنا تپڑ ہے ان میں کہ اس خاندان کو سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتے؟ بھائی یہاں دیکھا جائے تو یہاں تو گھر گھر کی سٹوری یہی ہے. لوگوں نے گھروں میں نوکر رکھے ہوئے ہیں, 4-4 5-5 ہزار روپیہ مہینہ ان کو دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگوں کے, وہ گھروں میں کام کر رہے ہیں, ان سے کچھ بد وقت انسان کام بھی کرواتے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں. ایک جج صاحب کی بیگم نے ایک خاتون ایک بچی کو مارا, اس کا بھی 2 سال پہلے بہت کیس چلا تھا. شرم کا مقام ہے کہ نہیں؟ تمام عدالتیں, تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے چپ رہتے ہیں, کیونکہ یہ تو قانون میں ہے ہی نہیں ہے, یہ تو جرم ہے ہی نہیں ہے, ہمارے کاغذوں میں یہ جرم ہے ہی نہیں ہے. لوگوں کے پیسے لوگ کھا جاتے ہیں, پورا پورا مہینہ 2 مہینے کام کرواتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا دیں گے, اور بعد میں کہتے ہیں جا نہیں جو کرنے کر لے جا, ہے نہیں. باہر کے ملکوں کی ترقی کا راز صرف یہ ہے کہ وہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کرتے ہیں. سفارش کلچر, ایم پی اے کا فون آ گیا, ایم این اے کا فون آ گیا, ایم پی اے کا بھتیجا, ایم این اے کا بھانجا. کمال ہے یار, کھلواڑ کیا ہوا ہے اپنے ملکوں کے ساتھ ہم نے, اسی لیے تو پیچھے رہ رہے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایک ایم پی اے بن جاتا ہے, اس کے سارے خاندان والے جو ہے نا اپنی گاڑیوں کے آگے ایم پی اے کی نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں, کارڈ اپنے چھپوا لیتے ہیں, وزٹنگ کارڈ. مامے کا کزن ہوگا جو ایم پی ہے, 4تھی پیڑھی تک کارڈ بنوا کے لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں کہ جناب کوئی تین پولیس والا پڑے گا تو فون کرا دیں. ہے کوئی گل کرنے والی؟ وی آئی پی کلچر پاکستان میں ایسے فروغ پا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا بندہ کہے یار. ہر بندہ ڈالا کو جو کلچر ہے وہ جناب عام ہوتا جا رہا ہے. 4 پیسے کسی کو آ جائیں, وہ کہتا ہے یار اچھا 2 دن واسطے ڈالا کرائے تے لو, اتنے بندے 4 بہو, ذرا بہ جا ہو جائے. احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. باہر کے ملکوں کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں ڈنڈا تگڑا ہے جج کے پاس, وہاں پولیس جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن صحیح کرتی ہے. اب یہ ہندوجا خاندان یہ خرید سکتا ہے ان لوگوں کو. اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جب اس کا فیصلہ کیا گیا تو یہ جو ملازمین تھے, ہندوجا فیملی نے اپنے جو مڈل مین ان کے ذریعے ملازمین کو راضی بھی کر دیا تھا کہ آپ عدالت میں بیان دے دو کہ جی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن وہاں کی ریاست نے کہا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے, اب جناب ان کو سزا ملنی ہی ملنی ہے اور ریاست اس کی مدعی بنے گی. تو کہنے کو تو ہمارے لیے ایک معمولی خبر ہوگی, کیونکہ میں ابھی یورپ میں جب مختلف شہروں کا وزٹ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی لوگوں کو تھوڑے پیسے دیے جاتے ہیں. یو کے میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں ریسٹورنٹس والے تھوڑے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر 11 پاؤنڈ 1 گھنٹے کی سیلری کی جو ہے نا وہ لمیٹیشنز ہے, یہ جو گورنمنٹ نے مقرر کیا حد, تو 5-5 4-4 3-3 8-8 پاؤنڈ جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک چیز آپ کو میں اور بتا دوں, جہاں بھی آپ کو سیلری کم ملے گی, یعنی جو بھی باہر کے ملکوں میں گورنمنٹ کا ریٹ ہوگا اور وہ آپ کو اس ریٹ کے مطابق سیلری نہیں ملے گی, کم ملے گی, سمجھ لینا کہ وہ جناب دیسی کوئی مالک ہے. بہت زیادہ میرا تجربہ ہے. جو دیسی ریسٹورنٹس ہیں, دیسی کباب شاپس ہیں, دیسی کار واش ہیں, دیسی کا لفظ میں اس لیے استعمال کروں کہ دیس, ہمارا اپنا دیش جو ہے, وہاں کے رہنے والے لوگوں کو دیسی کہتے ہیں. دیسی کو برا لفظ نہیں ہے, جو ہمارا دیش ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, خواہ پاکستان ہے انڈیا ہے, تو جب ہم دیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی گالی ہے یا کوئی توہین ہے. مطلب یہ ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے کہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کا سمپل الفاظ میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. تو جہاں بھی آپ کو سیلری کم ملے گی سمجھ لینا کہ اس کا آنر دیسی ہے, کا تعلق اس کا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا کہیں سے بھی ہوگا. گورا آپ کو کم پیسے نہیں دے گا. آسٹریلیا میں میری پہلی جاب لگی تھی, مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, پیکنگ تھی, تو جو منیمم ریٹ ہے نا گورے نے مجھے وہ دیا تھا, یعنی کہ جتنی بننی چاہیے تھی وہی دی تھی. اور آسٹریلیا میں اسی دنوں, آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے, 7-11 ایک چین ہے جو جنرل سٹورز ہیں, امریکن چین ہے 7-11, بہت سارے ملکوں میں, ملیشیا, جاپان وغیرہ, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, مختلف ملکوں میں ان کے سٹور ہیں, فرینچائز لوگ لیتے ہیں. تو ان کی بہت ساری ایسی فرینچائز جو پاکستانی لوگ جو مالک تھے یا انڈین تھے, تو وہ جناب 2-2 ہفتے فری کام لوگوں سے کرواتے تھے, صرف اس نام پہ کہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے.
اور اس کے بعد جاب کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. اگر میں بے روزگار ہوں, میں کسی 7-11 کے پاس کیا ہوں, آنر کے پاس, میں نے کہا جی مجھے جاب چاہیے, وہ کہتا صبح آ جاؤ, 2 ہفتے فری کام ہے, اس کے بعد دیکھیں گے آپ کو جاب دینی ہے کہ نہیں. اور مجھے نوکری چاہیے تھی, میں کہتا جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. 2 ہفتے کام کروانے کے بعد مفت میں کہتے اچھا یار اس طرح کہ تین دساں گے, فون نمبر تیرا آ گیا, جو چاہیے ہے بندہ تین دساں گے, دیٹس اٹ, ختم. اللہ کی قسم حیران ہو جاتا تھا میں سن کے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب چھاپا پڑا, کمپنی نے چھاپا مارا امریکہ سے کہ یہ جناب پیسے بھی تھوڑے دیتے ہیں, $10 گھنٹے کے دیتے ہیں, کمپنی سے $24 ایک گھنٹے کے لے کے ان کو 10 دے رہے ہیں. تو پھر جناب سارے دیسی بھاگ کے کہ یار اسی تے 2 نمبری نہ کام چلایا سی, ہوں 2 نمبری کا راہ بند ہو گیا, اب ہمیں بزنس کرنے کا کیا فائدہ. 7-11 بھیج دیے, اسٹور بھیج دیے. خدا کے لیے پیسہ آپ کو اس وقت بھی بچے گا جب آپ کسی کو پورا حق دیں گے. ایک اسٹوڈنٹ لڑکا بیچارہ جاتا ہے باہر کے ملکوں میں, اسے جاب چاہیے ہوتی ہے, تو یہ اسے کہتے ہیں اچھا ریٹ دے $13, تینوں ملن گے 5. وہ کہتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک, چلو سب 5 ہی دے دیو. کیا کرے گا وہ بھائی, اس کو پیسہ چاہیے. سوری میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی باتیں ہوتی ہیں. جو اسٹرگلنگ فیس پہ ہوتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں, جو ابھی محنت کر رہے تھے, میں ان کی طرفداری کرتا ہوں, ان کے حق میں باتیں کرتا ہوں. جو لوگوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کو ایک دن حساب دینا ہے, سارا کچھ اتنے رہ جانا. بڑے بڑے بزنس مین میں نے اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھے ہیں. آج ایسی ان کی حالت ہے کہ نہ نمک کھا سکتے ہیں, نہ مرچ کھا سکتے ہیں, نہ تلی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں. ڈاکٹر نے ہر چیز بند کر دی ہے. سامنے ساری دنیا دیا نعمتاں پہ ہوں نے, ویخ ویخ کے رالاں سٹ رہے ہوں نے, کھا نہیں سکتے. خون چوسیا ہوں ساری زندگی. اور گاؤں میں بیٹھا ایک بابا جس نے خون نہیں چوسا ہوتا, ساری زندگی حال چلا کے حق لال کے اپنی اور بچوں کو کھلائی ہوتی ہے, وہ مرتے دم تک بھی کھا لیتا 4 روٹیاں تندور دیاں چوپڑ کے, لسی کا کولا بھی پی لے گا, عمر 80 سال. ریزن ہے کہ اس کے جسم میں حق لال کا لقمہ گیا ہوا ہے. سوری ٹو سے ویڈیو تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی, کیونکہ میں جب حق سچ کی اور کھری کھری باتیں کرتا ہوں پھر میں ایسے ہی کرتا ہوں. امید ہے آپ کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی. کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.